مدینے پاک کی سرزمین سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما صحابہ کرام دے جمع غفیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سارے صحابہ تشریف فرما میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارک ہے حضور سونا جدہ بھی نماز پڑھ دیا سلام پھر دائی حضور ایک ایک صحابی کو حال حوال پوچھ دیا دس تیرا گھر دا حال حوال کی میں کیونکہ حضور سونا رہبر سن رہبر دا کام میں ہر ایک کو حال حوال پوچھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں دے اچانک میرے آقا دی ایک صحابی تے نگاہ ٹھہر گئی جس دنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے حضور سونا آگے بھی اس کو دیتا رہنا لیکن اس نے میرے آقا نے جو دی نگاہ ٹھہرائی ہے نا کہ حضور دی نگاہ اٹھیں ٹھہر گئی کچھ لمحے تو بعد میرے آقا فرمایا صوبان جی فرمایا ذرا نیڑے تھی یا قربان ونیا جس کو حضور فرمایا نیڑے تھی یا کیا شان ہے حضور فرمایا نیڑے تھی یا صوبان آدھے میں دوزانو بیٹھا حضور دے سامنے نیڑے تھیا حتیٰ کتنا نیڑے تھیا کہ رسول اللہ دے نال سرکار دے گونڈا مبارک نال میرے گونڈے لگ گئے حضور دے جانو مبارک دے میں اتنی حد چا رکھے سرکار سونا میں کو پوچھے نا ہے صوبان میں کہ جی سونا فرمایا بیمار ہیں آدھے جی کون ہے سرکار فرمایا بخار ہے سونا کوئی نہ فرمایا گھر دی کو پریشانی ہے میں عرض کی تھی سونا کوئی نہ حضور فرمایا کیڑا مسئلہ ہے تیری چہرے دی جڑی رونق ہے وہ رونق ہے تیری جی نظر نہیں آ رہی ڈاڈا پریشان ہے جی لگتا ہے کوئی ڈاڈا بیمار ہے کئی دیہانا جو روٹی نہیں کھا دی کیا وجہ ہے کیوں تیرے چہرے دی پریشانی ہے یہ حضور نے پوچھیا تھا اپنے صحابی کو لے لیکن کام خدا دی قسم تیرے میرے واسطے بانی توجہ کرے گل کو غور نال سنائے انہی بھی تو سب بڑا غور نال سن دے ہو بہرحال ضروری ہے اس کو سمجھوں کہ سارے واسطے دے وچ کیا پیغام تے میسج ہے حضور سونے فرمایا میرے غلاماں جی میرے سونے لجپال نبی یا حضور فرمایا تیرے چہرے تے پریشانی دے آثار ہیں کیڑی گل تے کو پریشان کیتا ہے کیوں غمگین ہے میں کو لسامیا آدھا سونا بس کوئی نکا جے مسئلہ ہے میرے نبی فرمایا نا دس جے میں کو نہ دسے سی کائے کو دسے سی آدھا سونا جی پوچھنے وال اے معاملہ ہے سونا تو سانو جانا مجھے نبی تشریف پھیلایا ہوں میں کھلے دیا ہوں میں سارا تو پہلے آیا بیٹھا رہا میں کتاب ہونی ہے سونا مسیح آوے میں آقا دی چہرے دی زیارت کرہا میں کو گھر دے کام بھولوے نہیں تکلیف بھولوے نہیں ہے وے لجپال نبی این درد این خم جہن میں پریشانا جیڑا تو سمجھ دی چہرے دی بے رون کی بیٹھی او اے ہے میں جڑا تھوڑے نال نماز پڑھ داواں گھر چلاوے نا میرے بچے بھی ہیں میری بیوی بھی ہے لیکن سونا میرا دل نہیں لگ رہا فجر دی نماز جو پڑھی نہیں اللہ جانے کیڑا گلا ٹیم آسی ظہر دی نماز سونے پچھو پڑھا سبحان اللہ سونا فجر کی ظہر کی درمیان جڑا ٹیم ہے میں تے نہیں گزر دا سونا غم ایا گل کھا دوئے نا اتھے تاہیک نماز دی درمیان وقفہ برداشت نہیں تھی اے جدائی برداشت نہیں تھی لیکن اے سوچ جدی بیٹھا قیامت لگی اللہ سا کو جنت نہیں ہوئی ہے کیونکہ تیرے غلام تیرے کلمہ پڑھ دیا تیرے نال پیار سے رب سا کو جنت دے سی لیکن تو نبی ہے اسا تیرے امتیاں نبی دا مقام وراء الورائے امتی اپنی جاتے ہو سی نبی اپنے جاتے ہو سی سونا ایک نماز تو دوجی نماز تو جدائی برداشت نہیں تھی اتھے جو جنت چھے تو ساڑے کل دور چلا گئی ساڑا کیا حال ہے سی زدہ دا میرا زیر یہ گل اپنے آپ کی بہائی بیٹھا ہے میں کو خم کھا دیوے میں روٹی نہیں میں لگی پانی چنگا
لگدا بھی پتہ بھی لگدا نہ رانی گرمی نبی دی گرمی جانال میرا پریشان گیا سار پہ دینا ہے سونے فرمایا تے کو کام میں جیا سونا میں تو ایک ہم میں اتھا دھکے دے نالا اتھا کیا کرے سبحان اللہ سونا اتھا دے نالا تیرا کلمہ پڑھ دیا تیرا ناتا پڑھ دیا تیرا چہرہ مدوہا دے دیا اتھے تھوڑا مقام اپنا نرالو سی اسا اپنی جاتوں سو غلام غلام ہوں گے مالک مالک ہوں گے سونا میں پیغام خادی میں ہے اتھے میں کیا کرے سا جی تُسے میرے کو دور تھی گئے سونا تو میں تھا مرن تو پہلے مروے سا وہ جدائی میں برداشت نہ کر سکتا اور نبی سونی جو سامنے غلام درد پہ سونے نے توجہ ہے جی نبی سونے دے سامنے غلام نے درد سنایا سونے لجپالا تیری جدائی برداشت نہیں تھی نہیں اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جنہ میرے یار نہ یاری لئی ہے جنہ میرے محبوب دی محبت سینے جو سمائی ہے جی میرے مالک فرمایا جا انہ کو قرآن سناوے ہاں جا میرے نبی دی ذات قرآن نازل فرماوے یا اللہ میں کیڑی قرآن دی آیت کن کے ونیا اللہ فرمایا او میرے جبریل جی مولا جا میرے یار کو میرے سلام دے میں کہ نال میرے محبوب کو قرآن دی اے آیت سناوے یا اللہ کیڑی فرمایا جا میرے یار کو آگ جنہ لوگوں نے میرے یار دے نال یاری لئی ہے جنہ لوگوں نے میرے محبوب دے نال محبت کی تھی ہے وہ کون فرمایا انہوں کو دسیا او چار جماعتہ والے لوگوں سن جو چار جماعتہ جو انہوں دا تعلق ہو سی اتھا بھی نبی دے نالو سنتے اتھا بھی نبی دے نالو توجہ ہے جی وہ چار جماعتہ حسن ہے انہاں چار جماعتہ چگر انہاں دا تعلق ہے میں اللہ انہاں کو اتھا نال رکھیسا اتھا بھی میں اپنے محبوب دے نال رکھیسا یا اللہ او کیڑی جماعت ہے فرمایا جا میرے نبی سونے لجپال محبوب کو فرما دے اپنے غلام کو تسلی نے پہلی جماعت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اے چار جماعتاں نے اے محبوبہ دس انہاں کو اگر انہاں اطاعت کی تھی انہاں چار جماعتاں دی نبیاں نال انہاں دا پیار ہویا شہیداں نال انہاں دا پیار ہویا صدیقاں نال انہاں دا پیار ہویا ولیاں نال انہاں دا پیار ہویا ول اے غم نہ کرن اتھاں وی تیرے نال سن اتھاں وی پوری کائنات جن نظر دوڑا کے دیکھ لے جتنے تے کو عقید والے بندے نظر آندے نے جتنے جماعتاں نظر آندیاں نے کوئی کہندے نال ونجائی بیٹھا ہے کوئی کہندے نال ونجائی بیٹھا ہے کوئی ولی کو نہیں منے نا کوئی صدیق کو نہیں منے نا کوئی شہید کو نہیں منے نا کوئی نبی دے گلے کرے نا وحد جمعہ جماعت وحد کائنات دے اندر ہکا جماعت جیدانا جماعت اہل سنت حنفی بریلوی ہے جائیں جائیں کو اللہ رسول منوایا ہے سنی نے مرحبا دا نعرہ لایا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور نے فرمایا سبحان جی میرے آقا حضور فرمائے مبارک کو بھی جبریل آیت گھننا ہے تو اگر میرے نال پیار کرے نا قیامت دلی تو میرے رلے ہو سی قیامت دلی تو میرے رلے ہو سی پریشان نہ تھی اور اتنے محدثین کرام لکھ دیں مفسرین کرام لکھ دیں یہ صرف شعبان واسطے نہیں قیامت نہیں ہر آمن والے حضور جو اس غلام عاشق واسطے جیڑا نبی نال پیار کر دے قیامت دلی رسول اللہ دینال زیارت نصیب تھی شرط ہے کہ تو اپنی زندگی کے اندر حضور دی ذات نال محبت کر لیکن محبت دی سجن دے بدل کو اپنی نشانیاں نہیں جن محبت ہوے نا تو دے بندے گن اکثر کان نہ راوے جن نال محبت ہوے کہیں کو پیسے نال محبت ہو جتھے بات گل کرے سی تے پیسے دی گل کرے سی وپاری نال بات ہو تو پیار وپار نال گل کرے سی تو وپار دی کرے سی ہن جے کو حضور نال پیار ہے حضور دی گلاں جتھی بہت تے کو سرکار دی گل سنے سی تے مقصد ہے کہ دنیا داری بھی ضروری ہے لیکن نبی سونے نال یاری بھی بہت ضروری ہے
حضور دی محبت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ حضور دی محبت تو بغیر بھی چارہ کوئی نہیں۔ توجہ ہے، ایک میٹھی یہ گل اور سنیں نا پھر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی غلام سی، ایک دور دا واقعہ نہیں، پاکستان دا بندہ سی یا ہندوستان دا بندہ سی، علامہ جعفر قریشی علیہ رحمہ، یہ نہیں جو تقریرہ کرتا ہوتا ہے، ایک اور بہت بڑا امام ہے وقت ہے، اس اپنی کتاب لکھی، اس تو علاوہ نفیس الوائزین کتاب جس کا حوالہ موجود ہے۔ انہوں فرمایا ہے کہ وہ اپنے ہندوستان دے علاقے جو چلتا چلتا مدینے پاک پہنچ گیا۔ مدینے پہنچیا تو فرمایا شام دا ویلا تھیا جن کو گھر پیچھا یاد آ گیا، گھر یاد آیا تو رون لگ گیا اپنے کمرے سے، تے نال جڑے پڑوسی جو بیٹھے ہیں وہ ہن ہندو نال بیٹھے، وہ کمرے سے آ گئے، بیلیے سارا گوانڈی ہے روندا بیٹھا ہے، حال احوال پوچھنو کیوں روندا، خیر ہے کوئی تکلیف ہے؟ نال آ گئے دعا کی تھی کہ نال بات کیا دینی یارا کیوں رونا ہے، کتھو درین لائے؟ فرمایا جی میں تو فلانے علاقے درین اللہ ہوں، ویلے پاکستان ہندوستان ہے۔ فرمایا میں فلانے علاقے درین اللہ بندہ ہوں۔ انہاں کی اچھا اچھا اس علاقے درین اللہ جس علاقے دے لوگ محمد سونے نال ڈاڑا پیار کریں۔ انہاں کہ جی تسا تو ہندو ہو، تسا میرے نبی نو کیویں منے یا؟ فرمایا منے دے کوئی نہ، لیکن دیکھو اے دسینے تسا جے مسلمان اپنے نبی نال انے با پیار کرے ہو۔ اس آکھیا میرے درد ونڈن واسطے آیا، عجیب گل پہ کرنے آؤ، کیا پہ آدھے آؤ، کی سسٹم کھولے آنے، سمجھانا کی چاہنے آؤ؟ فرمایا تے کو سمجھانا چاہنے آنے ایسا ہندو لیکن تیرے نبی دی شان بڑی نرالی ہے، سکو رسم رواج لے کے بہ گئے، اسانی نبی دا کلمہ پڑھنتی دل کرے نہ سے، لیکن یہ پڑھ دیاں بلادری نہ کٹنی ہے، نہ را سکدے نہ اڈے نہ اڈے، لیکن تے کو حقیقت گل دے سینے ساڑے قوم دا ایک ہندو آئی، وہ لکڑیاں دا کاروبار کرے نائی، لکڑیاں جنگل چکاپ کی کھیلنا نائی، جنا بازار آوے چینائی، خودی نال جڑے پیسے گھر واسے رکھ چھوڑے نائی، بیوی تو پیسے لکا کے سادے اس علاقے دے اندر جڑے مسلمانوں نے نبی سونے دا میلاد کرے نائی، اے جڑا ہندو آئی کچھ پیسے بجا کے میلاد علی بندے کو دے آنائی، آدھائی ایک گھنے میرا بھی میلاد جو حصہ ملا دے، وہ مسلمانی کو آدھائی تو تا ہندو ہے، تیری نیکی تے تیرا میلاد تے تیرا اے اجل تے پیسہ خرچ کرنا کڑے کام دا، جو تے نبی دا کلمہ نہیں پڑھ دا، وہ آدھائی تو سادہ پڑھی ودیا، لیکن میں پڑھن واسطے کوئی بنیاد رکھی ودا، میں کو مدہ رکھی ودا، میرے دل چ کوئی خیال ہے، میں ایوے کلمہ نہیں پڑھ رہا، میں کوئی ویکھ کے پڑھ سکتا۔ 2007 بندہ ناچیز پیر سیال لجپال دے دروازے تے گیا، میرے نال میرے استاد مکرم یانس قبلہ صادق صدیق سیالوی صاحب اتھے دی علماء کرام موجودان، عرص مبارک دا موقعی ایک گل پیتا سنوے نہا، کوئی بندے جڑا کہیں دے ہاتھ دینے ویک کے دینے میری نسبت پیر سیال نال کی میں بڑی ہے، میں تے کو اپنی گل سنے نا پھر ایک گل مکمل کر کے بھائی سمی اللہ دی گل تے دعا منگ دیا، میں عرض کرے نا استادہ نال گیا اندر لے لگی کھلی ہے جڑے پیر سیال دے دروازے تے گیا، وہ جڑا اندر زلفان دی زیارت تھی نہیں ہے، ایک موقع دی تھی نہیں ہے، او دے واسطے ایک میل تے قطار لگ نہیں ہے، اسا لینے چ لگ گیا استاد نالن علماء نالن جان دیا سامنے خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ دا روز آ گیا، میں تو 7 بندے اگے میں تے 8واں میں استاد نال کھلے نے، میرے ذہن خیال آئے کیونکہ ایسا کی دلمند بندے میں کو استاد جی
میں تا گھر کو پیچھے چھوڑ آیا کہ میں عرس دی وینا پیا میں تا لنگر بھی نہ گن آیا میں جڑا ورسا میرے کولو گھر والے پوچھے سن خردہ کیڑا کھینا کیونکہ کدھر من بندے نے عرس دی وینے خجوا شریف وینے نہ خردہ کھینا جن کو روٹی رب دی تو روٹی جیب وچ پایا لنگر لبا تو لنگر جیب وچ پایا میری عقیدت اپنے اللہ کی نہیں استاد نے کیا کہنا ہے میں کہ جی میں تو خردہ کھینا ہے ہو سکے باہر تھوڑا پہ گن کے میں ایویں نہیں ساری طاقت جیسا مزار تے ملے نے برکت حاصل کریں گے مکہ اتنے اندر آیا حضور دے زلفا پئیاں حضور دے زلفا ایک ڈبے مبارک جی باندھا میں کونا تے میں خردہ پھرے سا تے تا میرا خردہ تھی سی برکتہ سودا کا نہ کر میں گلی میں تو باہر دینا میں باہر پھرنا نا استادا کا اگر باہر نکل گیا ایڈی لمبی لینے وقت اندر ناس ول سرو لگوے سی ہیں 1.5 گھنٹہ تھی گیا مسائیں تا آیا میں استاد جی میں باہر نکل کے میں پیر خواجہ حمید الدین سیالوی علیہ رحمہ دی بیعت کرنی ہے تو ایڈے بابے جانی دے مزار تے آیا کھلا میں بیعت نہیں کرنی جے تئی میں کو خردہ نصیب نہ تھی وے لنگر نصیب نہ تھی وے اے منبر رسول ہے جھوٹے بندے دیتے اللہ دی لعنت قسم اللہ دے محبوب دی ذات دی میں جے اندر گیا 7 بندے میرے کولو پہلے 8واں میں پیچھے استاد کھلیا نے میرے ہاتھ جی کوئی شے کوئی نہیں میں ہاتھ تھئی چائی کھلا میں دعا چمنگی ہے میں کہا یا پیر سیار تو سارا بڑی شان والے ہو تھوڑے دروازے تے سید مہر علی شاہ جھک گئے تیرے دروازے تے سید مہر علی شاہ جھک گئے او سید ہی تو سیار آئے تیری عظمت اتنی نرالی ہے کہ سید نو جھکا چھوڑی ہے میں تیرے دروازے تے آیا کھلا تیرے بیٹے دے ہاتھ جے ہاتھ تانے اڑانی میں کو گوشہ لبے اللہ کی قسم چاہ کیا تھا اکھ میری بند گئی ہاتھ میرے تھیاں کیونکہ پیر سیال دے مریدوں دے ہاتھ ہمیشہ تھیاں نے میں ہاتھ تھئی کی تھی کلم نم جٹھا کیڑے لے بندہ آیا چٹی داری والا بندہ آیا نکی جے ٹوکری پنڈاں دی کھول کے سامنے رکھ کے بہ گیا یہ ہاتھ بھر کے میں کو کھنا یاد کھن پیر سیال دے مریدوں گھبرانے میرے ہاتھ دی کھجورا رکھ گئے دلیل نال پیار داوا جن ہستیاں نال ایمان لے چھ میری ملاقات ہوئی ہے عجیبی جیندیاں نے میرے ہاتھ چ رکھ گئے میں حیران رہ گیا کھجوروں بڑیاں کمال دی خوشبو بڑی کمال دی میرے ہاتھ بند تھی گئے کھل دے نہیں کیونکہ ڈھیرن اتھیت جی میں قابو کر لے میں انہاں نے ڈٹھا تے والا ڈٹھا نہیں بندہ گئے بے نظر نہیں آیا میں استاد کو کہ میں کو استاد جی ایک گنو استاد ادبی جی دینے کا یاد ہو سی کویا مذاقن میں کو دائے واوے خانال چاہی ودائیوں ادھے چاہی ودائیوں میں کستاد خانہ دینا خانہ تو چاہی ودائیوں تے ساکھ وادے خردہ کوئی نہیں میں کستاد جی ہون بندہ دے گئے میں نہیں دیتا کھونے پر میں اچھا چپ کر جا سمجھ گئے استاد میں اندر گیا وہ ہتھا نال ہاتھ نیمی کھولے باہر نکل آیا ہاتھ نیمی کھولے استاد ہک ہک بانا کھتا میں گھر گھرنا آیا کچھ عرصے دعا جب میں گھر آیا میری ملاقات تھی گئی سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نواز شریف الوصال فرمائے انہاں نال میری ملاقات ہوئی ہے میں کو یہ گل جو سنائی میں ایک سید کلیم اللہ شاہ فرمیندے نے سیالوی تو بھی پیر سیال دا مرید ہے اساں بھی پیر سیال دے مرید ہاں مہربانی کر حکت دانا ساکو بھی دے چا پچھلی عمرہ شادی کی تھی اللہ تعالیٰ میرا ویڑا آواز چکر رہا میں ان کو 2 دانیاں کا فرمائے سال گزریا تھی اللہ نے پتر عطا فرمائے تجھے دفعہ نہیں پایا کہ جی اور خبر تھی جے تیانو منے دے رہن بالکل ہر جا رکھیں دے رہن میں گل کیوں کیتی ہے اس وجہ نال کیتی نے باز گلہ ہونیاں او تی بنا منے نے جی تی رنگ ویکھ نہ لائے او گل پہ کردہ میں ہتوئی ان کو مسلمان آکیے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھدا اسانا مسلمانہ دی ملاد جی پیسی بھی ملے کلمہ پڑھچا ہندو آدھے تو سا پڑھائے اپنے آپ میں ایوی نہیں پڑھدا جے تو سونا خود نہ پڑھوائے میں پیسی بھی دے سا ملاد بھی کرے سا ملاد جی حصہ ہی ملے سا ان روزانہ پیسے دے ہکڑی ہو جایا کوئی ابالا دے اور عالم دین نہیں جب ہندو اندر داخل تھیا پیچھے جتیاں لے جاتے باہر لگا وہ مولی صاحب نے اعلان چکیتا تو ہندو ہیں پلیت ہے باہر نکلوانی
سادی میں پل چنا تو ہندو ہے رو کے باہر نکل گیا ہے گھر گیا ہے گھر والی آدھی کیوں رونا ہے فرمایا مقدر دے رونا وڈاوا میں تو بڑا ناز منوائی ہوگا سونا قلم نوازی کرے سی میں اے سنے ہے او لجپال دے دا لجپال او تا اپنے دشمنوں دیا کو چادرہ میں چھے مائی میں تو ادھے آدھی چوے نارانا ادھے نوٹی خرچ کرے ناوا ہون روندا روندا جدہ اکھ لگی جانے دا خواب دے عالم دے اندر بددعا دے چہرے والے نبی دی زیارت تھی حضور فرمیندے نے کیوں رونا ہے آدھا لجپالا تیرے غلام میں کو دتکارے ہے تیرے غلام میں کو میں پولی جبار کٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وے میرے نوکرا غلام اٹھی ہر کلمہ پڑھ انہاں کو کہیں کو کلمہ پڑھایا پیر نے کہیں کو کلمہ پڑھایا مولی نے کہیں کو کلمہ پڑھایا عالم نے میں تے کو خود کلمہ پڑھا منایا چل اٹھی کلمہ بھی پڑھے ای تو بعد یہ میں شریعی بال بان تیری شان دا پتہ لگ رہے سبحان اللہ وہ کلمہ نبی سونے خواب کے عالم کے اندر ہندو کو پڑھایا یہ ہندو ہندوستان والے بندے نوادے نے سارے علاقے دا ہندو آئی ہر سال میلاد چی خرچ کرے نانائی والخودی خواب چیوی نبی سونا تشریف کھلایا اسا مندیاں تسا علاقے والے جتنے مسلمان نبی جنال ڈاٹا پیار کریں حضور نے کلمہ پڑھایا او جو جاگا ہے اوہ میں خلدی آواز پہیان دیئے وَلَا تَعْنَ وضو کیتا غسل کیتا محلہ خوشبودار ہے وجود خوشبودار ہے کپڑے جو خوشبو ہے انہیں ہولے ہولے جو ٹرے ہے ہن روپ بدلے وائنے ہن ٹرن دا انداز بدلائے آمن دا انداز بدلائے انہیں گلی چجن آئے اسے محفل دے اندر داخل تھی آئے بندیاں سنیان دا کھتا بندہ تو آئے لیکن آمن دے انداز وکھرے نے جو اندر داخل تھی ہے علماء لکھ دینے پورے محفل گاوج چارنا تھی گئی اُدھی وجہ کیا گئی علماء لکھ دینے عیدو تی کرم نوازی محمد کریم سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ عالم دی جس پہلے کٹھائی فرمایا نیڑے تھی یا سٹے دے نیڑے با لوگاں پوچھئے پہلے ان کو دھتکار آئیو ہن سٹے دی بلے نائے فرمایا پہلے گل ہو رہی ہن گل ہو کیا بڑے فرمایا ایک نبی سونی دی زیارت نصیب تھئیے پوچھ گئے نا ادھا چہرہ نہ سینا پہ ادھا چہرے تو کفر چلا گیا ہے ادھا چہرے وچ نورانیت آ گئی ہے اے آدھے واقعی اگر عالم دین دی سچ ہے جگہ تو سامے کوئی تو نراز کیتا ہے میں روندہ روندہ گیا نبی دی یاد چروندہ رہ گیا نبی سونے نے کرم نوازی چکی تھی میرے نال محبت اظہار کر دیا سونا خوابی تشریف کھلا ہے میں کو کلمہ بھی پڑھا ہے تیری محفل سے دوبارہ آمدی حضور نے دعوت بھی تھا مقصد کیا ہے جڑا نبی نال پیار کرے نا ایتا انسان ہے حیوان بھی کیوں نہ ہوئے بھائی سمیل دی فرمیش کل حاجی حنیف صاحب دی میں پلیچے میں واقعہ بیان کیتا ہے فرمید جی دوبارہ بسوا اشکانی مصطفیٰ دے نال مست تھی وننا حضور دی غلامہ دے سینہ شرشار تھی ونیا علامہ اسماعیل امر صلی اللہ رحمہ اپنی کتاب واقعہ لکھ دینے فرمائے مالک نے کرم نوازی چکی تھی سونے نے درد میں کو سڑ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں مکہ گیا حج ادا کی تمہیں سنگی ودیان میں جلدی کی دیئے میں کہا حج ادا تھی گئے میں جلدی مدینے میں لایا فرمائے میں مدینے پہنچ گیا میں جڑا مدینے پہنچا مدینے کا لوگ میں کو خود پیسہ نہ روٹی خریدن نہ دے میں روٹی دوے لتی رے لوگ کھانا پیش کریا میں شکر کھا کے ادا کر کے کھا لینا یہ وقت گزرتا رہ گیا چند دیان ہٹ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے قریب میں بیٹھا میں ایک شیخ میرے کو لوگ یہ روٹی کھلایا ہے ان دے وچ گوشت ہے میں جڑا گوشت نو ایک ایڈا ڈال لذیذ ہے میں ایویں چاہے اسماعیل امر صلی اللہ علیہ فرمین دے نال ایویں بلی ٹر دی آ گئی
میں گوشت آیا ہے بلی دی سامنے کی تے بلی دا پیارے ان سے محبت ہے بلی دی عادت ہے جدہ گھر چپالو ہاں سائیں بیٹھا راوے نالی میں پوچھن مار کے لنگ گئی بلی دی عادت ہے بعض علماء لکھ دینے ایک اللہ دے ایک سے نبی نے اپنا جھوٹا پلایا تائیں دی وچ ان سے تے محبت دے تے پیارے بعض علماء لکھ دینے اے چنگے لوکاں دے نال رہن لیے بعض علماء لکھ دینے بلی دے اندر حقیقت پسندی ہونی ہے اے مخلصوں دی ہے اس وجہ نال بعض گھراں وچ بلیاں پالی ہوئیاں نے جب کوئی چیز آپ نہ دے کسی چیز نو منہ نہیں لینی پالی ہوئی آبادی وقار بلیاں دی رسم رواج تر حقیقت ہے میں کئی دفعہ واقعہ سنایا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جنگل کی تشریف فرما سن طوفان آ گیا ایک بلی بھی آ گئی ہے آپ دی کچھ جب آ گئی ہے ایک سب بھی نام بھی چل رہا آپ دے استین چی آ گیا جب طوفان گزرا بلی بھی باہر نکلی ہے علی شیر خدا فرمایا آئے ہوئے مہمانوں باہر آؤ طوفان گزر گیا ہے بلی بھی باہر آئی اتھستین جو سب بھی باہر نکلیا انہیں ڈنگ مارن دی کوشش کیتی ہے بلی نے بیک لیا چمبا ماریا سر کلم کر چھوڑیا علی فرمایا وے بلی اے بھی میرا مہمان ہے تو بھی میری مہمان ہے میرے کول آیا ای کو کیوں ماری ہے فرمایا یا علی انہیں تیرے نال نمک پلیتی کر دی پڑے کردہ پی آئی ہے تیرے آستین جو چھپا ہوا لیکن سب بھی اپنا کام کریں نا اے ڈنگ مارن دی کوشش کریں نا نمک پلیتی ہی وجہ نال میں کو سزا دے چھوڑی علی دے آستین جو اپنے آپ نے چھپا لئی جنہ طوفان گزر گیا ہوں ڈنگ مرے نا سب دا بچہ عادت سب پلی پیا کریں نا میں ای کو تام وجہ نال سزا دیتی ہے جڑا بندہ جائے دے آس امید کی زندگی گزارے اسے خالی دے اندر تھک نہیں سٹینا اس وجہ نال میں کو سزا دیتی ہے علی شیر خدا جلال چاہے علی نے بلی دی پکل دے پیار نال ہاتھا پھیرا فرمایا جا میں علی ایک دعا دینا میں علی نے تیرے پہ ہاتھ پھر گئے جتنی پھر دن تو ٹھامے آ تلے آوے آ تیری کڑا کانڈ نہ لگ سی تیری کانڈ اے میں ذاتی طور سے کئی مطلب ہوئے کہ بلی جتنو تو چھلانگ مارو دی کانڈ نہیں لگ دی کیونکہ لجپالا نا جائیں دی لاغوانی دی کانڈ لگ دی لجپال پری تن توڑ دینے جائیں دی باہ پھڑ دے انہوں چھوڑ دینے لجپال پری تن توڑ دینے لجپال پری ران توڑ دینے جندی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینے علامہ اسماعیل احمد صدر رحمت اللہ علیہ فرمائے میرے نال بلی بیٹھی بلی نال میں ہاتھ پھیرا پیار محبت کیتا ڈاڑھی پیار کر دیئے ان دی میں گوشت دیتا اس کچھ کھادا اس میں کو بیک کی چھوڑ گئی فرمایا دوجی دی میں والو تھے روٹی واسطے بیٹھا میں وال آ گئی ہے وال پیار کے محبت دی گلت میں کو سیدھا سیدھا ویکھے کہ نال پھر رہے میرے نال اپنا پوچھا لاوے ان سے محبت میرے کو بھی تھی گئی تھی ان کو بھی تھی گئی روزانہ جو ہمیں حضور دی مدینی دی بلی ہے خدا دی قسم میں مدینی دی بلی بڑی نہیں لگا دیا ان گل لمبی تھی نہیں میں وہ گل نہ سنے نا ہر لے میں اپنے کھیل کے سامنے معاملہ ڈٹھے مدینی دی بلیاں دی شانی بڑی چلا لی حضرت اسماعیل احمد صدر رحمت اللہ علیہ فرما دینے میرے نال جو آ بیٹھی ہے ہکڑی دودی ترے دی میرے دل سے خیال آئے میں جو 4 دیاں تو رات گھر واپس وال ونجنا ہے میں ای کو بھی نال گھنوے سا نبی سونے دی شہر دی نشانی مدینہ پاک کی بلی ہے میں ای کو تنال گھنوے سا ای دے نال وقت نے بیسا نبی دی شہر دی نشانی نال لے ویسا میرے دل خیال آیا ہے کل جو میں سویرے ونجنا ہے ای کو نال گھنوے سا نہ کہیں کو جسایا مین اچھا بولا راج تھی میری اکھ جو لگ گئی ہے مدینے والا خواب جو تشریف ہے سونے نبی فرمایا اسماعیل
میں کجی سونے کرم نوازی فرمائی ہے میرے سرکار فرمایا سویرے ونجنا نے جی سونا میں سویرے ول ونجنا ہے نبی سونے فرمایا اسماعیل کلے ونجنی جی آقا کلہ ونجنا ہے سرکار ول جملہ کر رہا ہے میرے نبی فرمایا بالکل کلہ ونجنی یا کوئی نال بھی ہے اسماعیل آدھے میں کو گل یاد آ گئی حضور کیا سمجھانا چاہنے نے میں کہا سونا آیا تا کلامی لیکن واپس جنوے ساتھ تیرے شہر دی بلی پسند آئی ہیں ای کوئی نال گنوے ساتھ میرے دل دا ارادہ بنا کھلے تیرے شہر دی نشانی لے ویسا تھوڑیا یادہ آندیا نہ ویسا میں بلی کو نال کھڑنا ہے حضور فرمائے اسماعیل کہاں تا پوچھے نہیں ذرا اگ تا کھول او دیکھ میرے جالیاں نال چمڑی کھلیوں بلی آدھی سونا ایدہ مانا ایتا نہیں تھی نا میں تیرا مہمان سمجھ کے ایدے نال پیار کیتا ہے تیرا امتی سمجھ کے ایدے نال پیار کیتا ہے اس میں کو گوشت دا ٹکڑا کیا دیتا ہے میں کو تیرے روز تو جدا کرے نئے سونا میں بکھ مردی مرنے سا لیکن تیری ساوی جالی نہیں چھوڑ سکتا اس وجہ نالا دے ساوے ساوے روزے تے باہر لگی کھڑی ہے سبحان اللہ سبحان ساوے ساوے روزے تے باہر لگی کھڑی ہے 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 نوریا بھی بہت کتار لگی کھڑی ہے ساوے ساوے روزے تے باہر لگی کھڑی ہے ساوے ساوے روزے تے باہر لگی کھڑی ہے نوریاں دی دعوت کتار لگی کھڑی ہے ساوے ساوے روزے تے باہر لگی کھڑی ہے اللہ چاہ دیکھا ویسا کو روزہ سارا کر اللہ میرے کل تھوڑے دل کو چلو اللہ تو لاہور گن مدینے جو نہ ہوئے نہ دیکھے دے آکھ سبحان اللہ اللہ چاہ دیکھا ویسا کو روزہ سرکار دا آمین اللہ چاہ دیکھا ویسا کو روزہ سرکار دا نیرہ بھی یہ انتظار لگی کھڑی ہے نیرہ بھی یہ انتظار لگی کھڑی ہے ساوے ساوے روزے پہ باہر لگی کھڑی ہے ساوے ساوے روزے پہ باہر لگی کھڑی ہے ساوے ساوے روزے پہ باہر لگی کھڑی ہے آپ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسماعیل او ویکھیا بلی روندی پئی ہے ای گناہ نہیں کھڑ سکدا اے آدھی سونا بھوک مر ویسا میں کو کوئی روٹی نہ دے وے سونا میں کو کوئی پانی نہ دے وے میں تیرا غلام سمجھ کے دنال پیار دی تھوڑی گل کیتی ہے ایدی قریب تھیا میں کو گوشت دی لوڑ کوئی نہیں ایدی کھانی دی لوڑ کوئی نہیں میں ساری گلاں برداشت کر سکدی ہاں لیکن تیرے مدینے دی جدائی برداشت نہیں کر سکدی سجنوں تے بزرگوں مدعا کیا ہے اساں تا انسانا نبی دے غلامہ مسلمان دے گھر جمعیا میرے آقا دی شان او بڑا الورا ہے او دے نال تا او چیزاں بھی پیار کریں جنہ دے سارے ذہن مطابق عقل و شعور بھی کوئی نہیں نبی سونا بھی موجود ہے حضرت عمر فاروق بھی موجود ہے صدیق بھی موجود ہے عثمان غنی بھی موجود ہے نبی سونا پہاڑ تے چلے گئے پہاڑ وجد چ آیا پہاڑ پتھر دا ہو گئے کوئی مٹی دا بھی نہیں کوئی لوہے دا بھی نہیں انسان بھی نہیں نہ اندھ کانے نہ پیر نہ ہاتھ وٹیان پہاڑی نبی پہاڑ تے جو کھلوتے ہیں وجد چ آ گیا میرے نبی نے قدم مبارک پہاڑ تے رکھیا فرمایا کیوں ہلدے تے کو شرم نہیں آندا تے کو سوچ نہیں آندی تیرے اوتے ایک نبی کلا ہے تو شہید ایک صدیق ہے دیکھو سمجھ نہیں آئی تیرے اوتے اللہ دا نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق دے بارے میرے نبی نے اشارہ دیتا صدیق دی صدیقہ سے اشارہ دیتا فرمایا کیوں ہلدے فرمایا سونا ای وجہ نال ہلدا آج میرا سینہ پھڑدا بے میرے تے ایڈیاں عظیم ہستیاں کھڑیاں
پتھر بھی نبی نے بارے جتنا محبت کر حضور نے اتنا پیار کر علی شیر خدا خود فرمیندے نے نبی سونے درلے پہ بیندر سی امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیتا امام زہبی نے لکھ کیتا حضور سونا فرمیندے میں علی میرے نال اچانک حضور فرمائے علی یہ پتھر جان دے علی آدھے سونا میں کو باقی سمجھنیا نہیں کرنا چاہیے آواز آنی تیری ذات پہ درود شریف حضور فرمایا او سامنے پتھر نہیں فرمایا جی فرمایا دی نیڑے وہاں علی آدھے جب میں نیڑے گیا واقعی پتھر میں حضور دی ذات پہ درود شریف پڑھ دیا آواز آنی حضور فرمایا میرے جھوڑ نہیں پڑھتا اج تک نبوت اعلان ہی میں اسی نہیں سیکھتا اے میری ذات پہ درود شریف پڑھتا ہوں حضور دی راہ جو پتھر محبت کریں تو ایسا کیوں نہ کریں حضور نے ناتا کیوں نہ کری حضور نے محبت کیوں نہ کری اگر کامیابی چاہنی ہو تو کامیابی رسول اللہ کی محبت وچے حضور دے پیار وچے سرکار دے نقش قدم تے چلو چھڈو دنیا داریا کو چھڈو باقی معاملات کو ان دھندا دے اندر ہر جاتے پریشانی ہاں کچھ لمحہ اپنی زندگی چ حضور دی محبت کرو سرکار دی محبت اپنے سینے چ بچاؤ اے جہان عزت نال گزر سی اگلا جہان عزت نال گزر سی اللہ تعالی سے سارے کو اپنی برکات کو سبھی حاضری قبول فرماوے حاجی نعمت اللہ صاحب عنایت اللہ صاحب آپ جتنے محترم بھائی سمیع اللہ صاحب انہاں دی خلوص بھری اللہ محفل قبول اور منظور فرماوے وما علینا الا البلاغ کھڑے ہو کے صلوات